بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب مجھے معراج ہوئی تو بہشتیں میرے سامنے پیش کی گئیں۔ میں نے ان میں 4 نہریں دیکھیں، پانی کی، دودھ کی، شراب طہور کی اور شہد کی۔ پھر میں نے جبرائیل سے ان نہروں کے متعلق پوچھا، اے جبرائیل، یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہریں حوض کوثر میں جاتی ہیں، لیکن یہ نکلتی کہاں سے ہے یہ میں نہیں جانتا۔ اس کا سوال آپ رب تعالی سے کریں، وہی آپ کو اس کا علم دے گا، اور ممکن ہے آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دی جائے جہاں سے یہ نکلتی ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حضور یہ سوال پیش کیا۔ فوراً ایک فرشتہ پیش ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی آنکھیں بند فرمائیے۔ آپ نے آنکھیں بند کی تو کچھ ہی دیر میں فرشتے نے پھر عرض کیا، اب آنکھیں کھولیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک درخت ہے جو سفید موتیوں کا کبا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا ایک دروازہ تھا جو سونے کا تھا، جس پر ایک تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس قبہ نما درخت کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں، اور اس کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ تمام جن و انس اگر جمع ہو کر اس پر بیٹھ جائیں تو یوں معلوم ہو گویا پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے واپس ہونے لگا تو فرشتے نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قبہ میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا، اس قبہ میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اس پر تو تالا پڑا ہوا ہے اور میرے پاس چابی بھی نہیں ہے۔ فرشتہ کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے رسول، اس کی چابی بسم اللہ شریف ہے۔ بس میں نے دروازے کے پاس ہو کر بسم اللہ پڑھی تو تالا کھل گیا، اور میں نے دیکھا کہ پانی کی نہر بسم اللہ کی میم سے، دودھ کی اللہ کے ہا سے، شراب طہور کی الرحمن کی میم سے، اور شہد کی الرحیم سے نکل رہی ہے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ 4 نہروں کا منبع بسم اللہ شریف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، جو شخص بھی ریا سے پاک ہو کر مجھے ان اسماء سے یاد کرے گا تو میں اسے ان 4 نہروں سے پلاؤں گا۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت اپنے اندر ایسے ایسے کمالات رکھتی ہے کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ یہ 4 الفاظ اور 19 حروف کا مجموعہ قرآن مقدس کے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے، تو جب کوئی دروازے کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے اندری حصے یعنی قرآن مقدس کے فضائل و کمالات اور رحمت خدا بندی کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی تصنیف میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو 4 کتابوں میں بیان فرمایا ہے، وہ اس طرح کہ پہلی تینوں آسمانی کتب میں بیان کردہ علوم کو بھی قرآن پاک میں جمع فرما دیا، اور اس طرح قرآن پاک ان تمام علوم پر حاوی ہے، اور علوم قرآن کو سورہ فاتحہ میں اور پھر سورہ فاتحہ کے تمام علوم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع فرما دیا ہے، اور پھر بسم اللہ شریف کے تمام علوم کو حرف با میں جمع فرما دیا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی سی آیہ مبارکہ آیہ نجات ہے، جو اس کے اسرار و رموز کو پا گیا وہ نجات پا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک انتہائی خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں، ایک عارف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر وصیت فرمائی، اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں نے سنا ہے ایک گدھا نے ایک بہت بڑے اور اونچے دروازے پر کھڑے ہو کر سوال کیا، کچھ ہی دیر میں اس دروازے سے اس کو خیرات دی گئی، اس نے خیرات لی اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، اس نے آتے ہی دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ گھر کا مالک باہر نکلا اور اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔
عارف کہنے لگا، تم نے اتنا بڑا دروازہ لگا رکھا ہے اپنے گھر کو، لیکن جب کوئی خیرات لینے آتا ہے تو اس کو معمولی سی خیرات دے کر چلتا کرتے ہو۔ یا تو دروازہ اپنی خیرات کے مطابق کر لو، یا پھر خیرات اپنے دروازے کے مطابق کیا کرو۔ اس کے بعد عارف نے کہا، یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی کتاب کا دروازہ ہے، اور جس کا دروازہ اس قدر وسیع ہے اس کی عطا کس قدر وسیع تر ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب مرنے کے بعد اس کے سامنے جاؤں تو اس سے اسی دروازے سے سوال کروں، اور قیامت کے دن یہ میرے لیے مضبوط دستاویز ہوگی کہ اس کی وجہ سے معاملہ رحمت کی درخواست کروں گا۔ دوستو، بے شک یہ رحمت برے کلمات زبان پر ہلکے لیکن اعمال میں بہت وزن رکھتے ہیں۔ منقول ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد کم از کم 17 بار بسم اللہ شریف کا ورد رکھے گا، وہ غضب اور عذاب سے محفوظ اور رحمت و ثواب کے ساتھ محظوظ ہوگا۔